السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہماری جو نیت ہے، ہمارا جو ایم ہے، ہمارا جو مقصد ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا اور اپنی تمام زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے اور بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعور سے جانیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے پورے کریں، تو پھر انشاءاللہ خود بخود ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا۔ محبت شرعی بھی، جو دراصل محبت ایمانی ہے، اس حدیث سے مراد لے سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے اور کوئی کام آپ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی کہ کوئی کام آپ کے قول یا فعل کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ تابعداری آپ کی محبت کی سچی پہچان ہے۔ بقئی میں سیدنا عبد الرحمن بن ابی قرار سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ آپ کے صحابہ کرام نے وضو کے پانی کو تبرکن اپنے جسموں پہ ملنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں اس کام پر آمادہ کیا؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کام پر آمادہ کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھے، تو اس کو چاہیے کہ جب بولے تو سچ بولے اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کر دے اور ہمسایوں کے ساتھ ہمیشہ ہمسائیگی کا حق ادا کرے۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت طریقہ ہے تربیت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میرا یہ پانی تبرکن اپنے جسم پہ مل لینے سے میری تابعداری ہو گئی، میری اطاعت ہو گئی، میری محبت کے تقاضے پورے ہو گئے۔ آپ نے کہا نہیں، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو پسند ہے اور یا آپ اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں یا اللہ اور اس کا رسول آپ سے محبت کرے، تو کون نہیں یہ چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں۔ تو سچ بولنا یہ بھی تو سنت ہے نا۔ ہم نے سنتوں کو فالو کرنے میں روک دیے، بیچ میں ہم نے کچھ لیکچر، ہم دوبارہ اس پہ آئیں گے۔ ابھی تو ہم جو سنتیں ہیں چھوٹی چھوٹی ہم نے کھانے کی واش روم کی وہ دیکھی، لیکن ہم ابھی بات نہیں سنتے، جو گہرائی کی سنتے وہاں پہ بھی جائیں گے۔ تو ہمیشہ سچ بولیں کہ آج آپ عہد کرتے ہیں تمام کہ ہم آج کے بعد زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور ضرورت کیا ہے جھوٹ بولنے کی؟ کس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں؟ کس سے ڈرنا ہے؟ جبکہ آپ کا رازق، آپ کا مالک، آپ کا شافی، آپ کا غوث، سب کچھ تو اللہ کی ذات ہے۔ دینے والا بھی وہ ہے، لینے پہ بھی قادر وہ ہے، کم بھی وہی دیتا ہے، زیادہ بھی وہی دیتا ہے۔ تو پھر کس کے لیے؟ کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ بالکل نہ ڈریں، ہمیشہ سچ بولیں اور سچ کو آج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ سچوں کے ساتھ ہے، جبکہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور پھر انسان اپنا وقار بھی کھو دیتا ہے۔ ایسا وقار کھوتا ہے کہ پھر آپ کی سچی بات پہ بھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ تو اس لیے سچ بولیں، یہ بھی ایک سنت ہے، اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور اس کے پاس امانت رکھی جائے، اس کو ادا کریں۔ یہ امانت ظاہری چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے، باطنی بھی، یعنی وعدے کا وفا کرنا۔ کسی نے آپ سے مشورہ لیا، اس بات کی امانت ہے آپ کے پاس، اس سے پھر دوسری جگہ لیک نہ کرتے پھریں، اور ہمسایوں کے ساتھ ہم ہمسایگی کا حق ادا کریں۔ اگر آپ کا ہمسایہ کافر ہے تو اس کا ایک حق ہے، اگر آپ کا ہمسایہ مومن ہے تو اس کے 2 حق ہے، اگر آپ کا ہمسایہ مومن بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو اس کے 3 حق ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس لیے ہمسایگی کا بہت خیال رکھا جائے۔ ہر زندہ انسان کا کہ جو زندہ جاوید اور دھڑکنے والا احساس اور تڑپ رکھنے والا دل رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی محبوب ضرور ہے۔ کوئی بچوں کو ٹوٹ کے چاہ رہا ہے، کوئی شوہر کو ٹوٹ کے چاہتا ہے، اور اگر وہ ٹوٹ جائے تو خود ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اس سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اس پر اپنی دولت نچھاور کرتا ہے، اس کے لیے تکلیف برداشت کرتا ہے، اس کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دیتا ہے، ہر طرح اس کا دفاع کرتا ہے، اس کو خوش رکھنے کے لیے غموں کو اس سے دور رکھتا ہے، یا یوں وہ طرح طرح کے جتن کرتا ہے کہ کسی طرح وہ محبوب کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب اور کامران ہو جائے۔ لیکن دنیا بھر کے لوگ گواہ ہیں،
کہ کچھ عرصے گزرنے کے بعد ہی وہ اپنے محبوب کے متعلق شکوے اور شکایات کے انبار لگا بیٹھتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ماں باپ بچوں سے خائف، ان کی بے ادبیوں سے بچے ماں باپ سے خائف، شکوے شکایت اور بڑی بڑی پسند کی شادیوں کو بھی خدا نخواستہ پھر خلا اور طلاق پہ ختم ہوتے دیکھا، اور بہت سی شکایتوں کے انبار ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، جواب میں میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے کیسی وفا کی، اس نے کیسی بے وفائی کی، یوں ہر کوئی بیٹھا شکوے شکایت کر رہا ہوتا ہے، اپنے غم کی داستان سنا رہا ہوتا ہے۔ یہ ان کے ماں باپ جن کے لیے دنیا میں بچوں کے سوا کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہوتی جس کے لیے وہ قربانی دے، ان کے بھی شکوے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اے کاش کتنا ہی بہتر ہوتا کہ اگر وہ محبوب کائنات کو اپنا محبوب بنا لیتے، انہی کو اپنی محبت، چاہتوں اور الفتوں کا محور مرکز بنا لیتے، تو نتیجے میں وہ پوری دنیا کے محبوب بن جاتے۔ سچ ہے، جو محبوب کائنات کو محبوب بنا لیتا ہے، کائنات کے لوگ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور جن کو محبوب بنانے سے گریزا رہتا ہے، جو ان کو دنیا بھر میں کوئی بھی اس کو محبوب نہیں بناتا، اس کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتا، دنیا اس کے ہونے کے باوجود اس کو بھول جاتی ہے۔ یوں حقیقت میں نہ ہی ایسے لوگ کسی کو دل سے پسند کرتے اور نہ ہی کوئی ان کو پسند کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں جینے والا اور آپ کی چاہت میں مرنے والا سرخرو ہو جاتا ہے۔ آج کے دور کے مسلمانوں کو اب محبوب صرف سرمایہ، مال و دولت، زیورات، سونا چاندی، گاڑیاں، کوٹھیاں، بینک بیلنس، حب جاہ، حب مال، منصب بن کے رہ گیا۔ وہ ان چیزوں کو اپنا محبوب بنائی بیٹھے ہیں۔ وہ صرف اس پر نہیں مطمئن بلکہ رات دن اسی کے چکر میں پھنس کے رہ گئے اور اسی کی پوجا کر رہی، اس کے وصال سے خوشی محسوس کرتے، اس کے بچھڑنے سے پریشان ہو جاتے، غریبی کے ڈر سے ان کی جان جاتی ہے، وہ اندھا دھند مال اکٹھا کرتے ہیں۔ مال و زر کی محبت نے ان کو نابینا کر کے چھوڑ دیا۔ ان کی نابینا آنکھ اس وقت بینا ہوتی ہے جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے لگتی ہے، لیکن اس وقت کا پچھتانا کچھ فائدے کا باعث نہیں۔ اب دارالعمل کے دروازوں پر قفل مہر بند لگ چکا تھا اور دارالجزا اور سزا کے دروازے کھل چکے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اگر وہ محبوب کائنات سے محبت کی لو لگاتا تو آج اسے اس ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ محبوب کائنات کے ساتھ ان کے جانثاروں کی طرح محبت نہیں کر سکتا تھا تو ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتا تاکہ ان کی نقل ہی دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانیوں کی اصل نشانی بن جاتی۔ دین و دنیا کی دولت ہے، یہ سب سے بہترین نوید شادمانی ہے۔ محبوب کے چاہنے والے صحابہ کرام نے محبت کرنے کا جب حق ادا کر دیا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق قرآن مجید میں فرما دیا، اور یہ اعزاز اس کے بعد کسی کو نہیں ملا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایک مرتبہ کفار مکہ نے اپنا ایک تجربہ کار سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ مختلف ملکوں میں مختلف بادشاہوں کے دربار میں جا کر ان کی شان و شوکت، رعب، جاؤ، حشمت اور دبدبہ دیکھ چکا تھا۔ ملک ملک پھرنے والا یہ سفیر جب آقا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے دربار میں پہنچتا ہے تو محبت اور جانثاری کے عجیب مناظر دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے محبت کرنے والے آپ سے کس قدر محبت کرتے ہیں کہ آپ جب تھوکتے ہیں تو آپ کا تھوک مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور محبت اور عقیدت سے اپنے جسم پہ مر لیتے ہیں۔ آپ گفتگو فرماتے ہیں تو خاموشی میں ایسے سنتے ہیں کہ لگتا ہے ان میں جان ہی نہیں رہی، ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں اور انہیں ذرا برابر حرکت کی تو اڑ جائیں گے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جبکہ عروہ بن مسعود مکہ والوں کی طرف سے سفیر بن کر آیا تھا، اب یہ سب کچھ دیکھ کر اپنا واقعہ بیان کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ عروہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر دیکھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ کر گیا تو یہ کہنے لگا، بھائیو، میں نے تو دنیا کے مختلف بادشاہوں کے پاس سب کچھ دیکھا، خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ لوگ اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
तहजीम इनके सहाबी करते हैं। खुदा की कसम अगर वो थूकते हैं तो वो थूक किसी न किसी सहाबी के हाथ पे गिरता है और वो अपने मुंह और जिस्म पर तबरकर में मल लेता है। और वो जब को हुक्म देते तो सब के सब लपक कर उनके हुक्म को बजा लाते हैं। जब वजू करते हैं तो उनके वजू के पानी को लेने के लिए छीना छपटी करते हैं, यहाँ तक कि लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो बात करते हैं तो उनके साथ अपनी आवाज़ों को पस्त करके खामोश हो जाते हैं। और कोई अदब और तहजीम की वजह से घूर घूर कर इनको नहीं देखता, सबकी निगाहें नीचे रहती है। अल्लाह करीम ने कुरान में ये कायदा और कानून बना दिया कि जब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरा महबूब बात कर रहा हो तो फिर किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए कि उसकी आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद करे, क्योंकि ये मेरे महबूब की तज़ीम और तकरीम के मुनाफी है। लिहाजा कुरान ने हमेशा के लिए हुक्म दिया कि मेरे महबूब के सामने ज़ोर ज़ोर से मत बोलो। अल्लाह ताला ने यूं फरमान जारी कर दिया। सूरत हुजरात, आप इसकी तर्जुमा और तफसीर ज़रूर पढ़िएगा। आपके पास सहूलतें हैं, हमने हिफ्ज़ भी करवाई है ये सबको तर्जमे के साथ और तफसीर के साथ। सूरत हुजरात में अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदय्यि अल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउन अलीम। यहाँ से लेके वल्लाहु गफूरुर रहीम तक आयात। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इजाज़त से पहले तुम लोग सबकत मत किया करो और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अक़वाल को सुनने वाला और तुम्हारे सब अफ़आल को जानने वाला है। ऐ ईमान वालो, तुम अपनी आवाज़ें पैगम्बर की आवाज़ से बुलंद न करो और ना इनसे खुलकर बोला करो जैसे कि तुम आपस में एक दूसरे से खुल के बोला करते हो, कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाए, तुमको खबर भी ना हो। बेशक जो लोग अपनी आवाज़ों को आप वसल्लम के सामने पस्त रखते हैं, ये वो लोग हैं जिनके कुलूब को अल्लाह ताला ने तकवे के लिए खालिस कर दिया। इन लोगों के लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम है। जो लोग हुजरों के बाहर से आपको नाम लेकर पुकारते हैं, इनमें से अक्सर को अक्ल नहीं, और अगर ये लोग ज़रा बराबर भी सब्र और इंतज़ार करते यहाँ तक कि आप खुद उनके पास आ जाते तो ये इनके लिए बेहतर होता, क्योंकि ये अदब की बात थी। अल्लाह गफूर रहीम है। इन आयात में अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को ये तालीम दी और ये अदब सिखाया कि तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहसीन और तौकीर करो। तमाम कामों में अल्लाह और रसूल के पीछे पीछे रहो और किताब और सुन्नत की ताबेदारी करो। कोई काम कुरान और हदीस के खिलाफ मत करो। अल्लाह से डरते रहो, तुम्हारी बातों को सुनने वाला और तुम्हारे इरादों को जानने वाला है। दूसरा अदब ये सिखाया कि तुम अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ पर बुलंद मत करो कि तुम्हारी आवाज़ गालिब हो जाए और नबी की आवाज़ दब जाए। सो ये दोनों असूल अपनाएं। जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ा जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की भी तहसीन की जाए। खाली हमारे रसूल कह के ना पुकारा जाए। अदब से, एहतराम से सर झुका के और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाए। और दूसरी बात, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही हो, दर्स व तदरीस हो रहा हो, वहाँ कोई बात ना की जाए, खामोशी इख्तियार की जाए, हर ज़रूरी काम को छोड़ दिया जाए और खामोशी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुना जाए, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो बाअदब बानसीब होता है, बेअदब बेनसीब होता है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का, नाम का, शख्सियत का एहतराम करना सीखें और उनके नाम को अदब और एहतराम से सीखें। ये भी आपको एक सुन्नत सिखाई जा रही है। इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।